میں تو صاحب جس طرح سے ابھی اکرام راجہ نے ایکسپلین کیا کہ حکومت اور جو وہاں کے عوام ہے ان کے درمیان کچھ گریونسز نظر آ رہے ہیں, کچھ ایک کمیونیکیشن گیپ تو ہے ہی, لیکن ایک عدم آپ کہہ لیں کہ اعتماد کا نظر آ رہا ہے, ایک پورا ایک اعتماد کا فقدان نظر آ رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ چند ایک معاملات یا مطالبات کو ایڈریس کرنے سے حل ہو جائے گا, یا پھر ان کے جو ساری لمبی ایک لسٹ جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا؟ جی شکریہ عظمہ. ایکچولی اس بات کو میں جو ہے وہ خارج امکان نہیں سمجھتا کہ یہ یہاں پہ کوئی انڈیا سے پلیئر نہیں کھیل رہا ہوگا. پہلے انہوں نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان جہاں پہ تھوڑا سا سینسٹیوٹی تھی وہاں پہ انہوں نے پلے کیا ہے, اور پھر اب یہ آزاد کشمیر میں اگر پلے کر رہے ہوں گے تو یہ کوئی انوکھی بات مجھے نہیں لگتی, کیونکہ نریندر مودی وہاں پہ آزاد جموں کشمیر میں ایکٹ کو ترمیم کر کے اس کو حصہ بنانے کے باوجود وہاں پہ وہ کوئی گراؤنڈ حاصل نہیں کر سکے, اور ان کی جو بی جے پی ہے وہ یہ جو اپ کمنگ الیکشن ہے وہاں پہ کوئی کینڈیڈیٹ ان کا کوئی بڑا کینڈیڈیٹ نظر نہیں آ رہا, تو ان کو وہاں پہ ایک بلیک نظر نریندر مودی کی جماعت کو اور ان کو خود کو وہاں پہ یہ صورتحال نظر آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جہاں تک آزاد جموں کشمیر کے پاکستان کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام آزاد جموں کشمیر کو اپنی شارک سمجھتے ہیں, وہاں کے ایک ایک بچے کو اتنی محبت دیتے ہیں کہ شاید پاکستان میں وہ اپنے گھروں میں بھی نہ دیتے. اس کی مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں, وہ اس طرح سے کہ آپ تھوڑے سے زاد و شمار پہ ذرا غور کیجئے گا. کسی بھی ملک کی اگر آپ نے ترقی کا یا وہاں کی خوشحالی کا جائزہ لینا ہو تو اس کے ڈیولپمنٹ اخراجات سے لیا جاتا ہے. تو آزاد جموں کشمیر میں رواں مالی سال میں 42 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, تو فی کس جو ان کی 45 لاکھ کی پاپولیشن ہے اس کے لیے 9278 روپے فی کس ہے. یہ ڈیولپمنٹ بجٹ کی بات کریں. اس کے مقابلے میں پنجاب آپ کو بڑا ترقی یافتہ نظر آتا ہے, تو وہاں پہ یہ رقم جو ہے فی کس 5136 روپے ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ہے یہ 80.6% آگے ہے آزاد جموں کشمیر پنجاب سے. لٹریسی ریٹ پاکستان میں ایوریج 62.4% ہے, آزاد جموں کشمیر میں 77.5% ہے. پاکستان میں جو 1000 بچے نوزائیدہ پیدا ہوتے ہیں اس میں سے 62 انتقال کر جاتے ہیں. آزاد جموں کشمیر میں یہ شرح 51 ہے, یعنی کم ہے. اب آپ کو ایک اور مثال دوں تو جب آپ کو یاد ہوگا اکتوبر 2005 میں جب زلزلہ آیا تو پاکستان کا بچہ ٹرکوں کے ساتھ راشن لے کے رضائیاں لے کے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا کہ ہمارے جانے سے پہلے وہاں پہ جو ہے لوگ پاکستان کے وہاں امداد کے لیے پہنچے ہوئے تھے. تو $5 ارب کے 13,000 منصوبے حکومت پاکستان نے وہاں پہ KPPA سمیت وہاں پہ کیے. $5 ارب کی وہاں پہ جو ہے اخراجات ہوئے, کیونکہ پاکستان کشمیر کو ایک علیحدہ ملک تو کشمیر ہے پاکستان کے حوالے سے, کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے, لیکن پاکستان کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو ہم بغیر ایسے علیحدہ یعنی کہہ کر رہ نہیں سکتے, یہ ہو نہیں سکتا. اب آپ کو میں ذرا جو کرنٹ صورتحال ہے یہ بڑا اچھا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو جو ریٹ ہے بجلی کا وہ میکسیمم 6 روپے اور 15 روپے کمرشل, تو یہ پاکستان میں تو 60 روپے ہم بجلی لے رہے ہیں. یہ وہاں پہ تو انہوں نے مانگا ہے منگلا ڈیم سے جو جنریشن ہوتی ہے تقریباً 4 ارب کوئی 53 کروڑ 95 کروڑ یونٹ اس سال جنریٹ ہو رہے ہیں, تو اس کی انہوں نے کہا کہ جی ہماری لاگت دے دیں. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ جو وہاں پہ ہمیں یہاں ملتا ہے جو پاور پلانٹ ہیں جو ڈیزل سے چلتے ہیں, جو فرنسائل سے چلتے ہیں, ان کے تو 40 روپے کا ریٹ ہے. تو پاکستان کے تمام حصوں میں یہ جنریشن مکس کر کے ہمیں ٹیرف جو آج لاہور میں مل رہا ہے وہ 60 روپے ہے. تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہاں پہ بھی مل رہا ہے. اب تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں, منگلا کی صورتحال میں پتہ کرنی ہے نا کہ اگر بجلی سستی ملی ہے تو پھر میں بعد میں آٹے میں بھی, آٹے کا تو صاف سیدھا ہے کہ پاکستان لاہور میں آٹا 2000 روپے کا تھیلا ہے, وہاں پہ 1000 روپے میں ہوگا, تو آدھا فرق پڑ گیا. چلے کوئی بات نہیں, ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. پاکستان سے گندم جاتی ہے 23 ارب روپے, کوئی بڑی رقم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو کوئی آپ بہت بڑا نہ سمجھے. پاکستان کے جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ 14-15 ہزار ارب روپے کا ہے, تو اس میں 23 ارب کی کوئی حیثیت نہیں لگتی مجھے. منگلا میں اب آپ ایشو کو جی میں آزاد جموں کشمیر کے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ آپ سمجھیے کہ پاکستان آپ کے لیے کیا کیا کر رہا ہے. اس کو آپ پاکستان کے ساتھ جڑ کے رہیں. یہ پاکستان اس کو اپنی شارک سمجھتا ہے, تو آپ پاکستان کو بھی اپنا حصہ سمجھیں. جب منگلا ڈیم کی ریزنگ ہوئی نا تو ایک معاہدہ ہوا, اس کو 2003 میں اس کو منگلا ریزنگ کے ایگریمنٹ ہوا اس کی ایجے کے گورنمنٹ کے ساتھ. تو فیصلہ ہوا کہ ہر وہ یونٹ جو منگلا پاور ہاؤس سے بنے گا اس کے اوپر یہ معاہدہ ہے وابڈا کے ساتھ, یہ ریٹرن ہے کہ 15 پیسے فی یونٹ ان کو ملیں گے. پاکستان کی گورنمنٹ یا وابڈا ان کو 15 پیسے فی یونٹ دے گا.
اس کے مقابلے میں جو پاکستان کے اندر پاور پروجیکٹ ہیں، یعنی تربیلا ہے، غازی بروتھا ہے، اس طرح سے اور جو پاور پروجیکٹس ہیں کے پی میں، اس کے لیے دیکھیں وہ ایک علیحدہ ملک ہے، وہاں پہ ہم ان کو دیتے ہیں واٹر یوزج چارجز، یہاں پہ ہم ان کو دیتے ہیں نیٹ ہیڈل پروفٹ، یعنی پاکستان کے صوبوں میں نیٹ ہیڈل پروفٹ چلتی ہے، وہ ہے 1 روپے 10 پیسے۔ اب جو 15 پیسے کا معاہدہ تھا، ہونا تو یہی چاہیے تھا نا کہ وہاں کی گورنمنٹ نے، آزاد گورنمنٹ نے کیا تھا معاہدہ، تو 15 پیسے یونٹ لیتے رہے۔ اب آپ ہم سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ 3 روپے یونٹ دو اور کمرشل ہمیں زیادہ سے زیادہ 15 روپے یونٹ دو؟ تو یہ تو آپ کی گورنمنٹ کا معاملہ ہے، آپ کو سبسیڈائز کر دے نہ کر دے۔ لیکن یہ میں آپ کو ڈیٹ بتا رہا ہوں، 2023 کی 19 اکتوبر ڈیٹ ہے، یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے اس معاہدے کو والنٹیریلی وابڈا نے اور آزاد جموں کشمیر کی گورنمنٹ نے رضا کرانہ طور پہ اس کو ریوائز کر دیا، اور اس کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا کہ نہیں، اگر صوبہ خیبر پختونخوا کو تربیلا ڈیم کا منافع جو ہے وہ فی یونٹ 1 روپے 10 پیسے ملتا ہے، اور غازی بروتھا کا پنجاب کو ملتا ہے 1 روپے 10 پیسے، تو وہ معاہدہ سیٹ اسائڈ کرتے ہیں، ہم 1 روپے 10 پیسے منگلا ڈیم کے اوپر بھی یہی دیں گے۔ تو یہ ایک پاکستان کے لوگوں کا اور پاکستان کی حکومت کا ایک جیسچر تھا جو ان کو ملا ہے۔ اب یہ جب ریزنگ ہوئی ہے نا، اس معاہدے میں اور کیا لکھا ہوا تھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہوگی آپ کے لیے۔ 30% زرعی زمین تھی، 8000 مکانات وہاں پہ جو ہیں وہ ڈسلوکیٹ ہوئے، ان کو لینڈ کا معاوضہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق دیا گیا، پلس 15% ایکوزیشن پلس دی گئی، اور اس کے اوپر 53 ارب روپے، 96 ارب کا ٹوٹل پروجیکٹ تھا منگلا ریزنگ کا، اور 53 ارب روپے وہاں پہ معاوضوں میں دیے گئے، اور فی کس وہ ایوریج بنتی ہے 12,10,000 روپے، اور اگر 6 افراد کا خاندان گنے تو 72,63,000 روپے فی خاندان ملے ہیں، وہاں درختوں تک کی کمپنسیشن ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہوئی ہیں کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے لوگ، پاکستان کی حکومتیں آزاد جموں کشمیر کے عوام کو وہاں کے ہر ایک چپے کو اپنی شارک سمجھتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، ٹھیک ہے جو ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن اب ریسیپروکلی ہمیں جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے لوگ کیا کر رہے ہیں، اور وہاں سے جلسہ جلوس کر رہے ہیں، یہ لوگ کون ہیں۔ میں تو سارے بڑی اچھی بات کی ہے۔ دیکھیں کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے نا، اس میں دیکھیں کشمیریوں کے لیے پاکستان میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر ان کی ایجوکیشن کے لیے ان کا اپنا اسپیشل کوٹا ہے۔ پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت آپ کے جو امریکہ میں سفیر ہیں کون ہیں؟ سردار مسعود ہیں۔ اور سردار مسعود وہ شخصیت ہیں جو پاکستان کے فورن سیکرٹری رہے ہیں، اور اس کے بعد انہیں آزاد کشمیر کا صدر بنایا گیا، صدر رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اتنی بڑی سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، فوج کے اندر اعلیٰ عہدوں پر جنرل بیٹھے ہوئے ہیں، بیوروکریسی میں بڑی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، سیاست کے اندر بہت زیادہ ان کا عمل دخل ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کشمیریوں کو کسی جگہ پر پاکستان کے اندر نظر انداز کیا جاتا ہو۔ تو جاوید فاروقی صاحب، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو پھر عوام کے ان گریونسز کو ایڈریس کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اصل مسئلہ میں اپوزیشنز پر بھی موجود ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز ان کے جو مطالبات تھے کہ وہاں کے لوگوں کے کشمیر ایکشن کمیٹی کے، وہ ایک طرف ہے اور ساری پولیٹیکل پارٹیاں ایک طرف ہیں۔ جیسے وہ ہمیں جرنلسٹ بتا رہے تھے کشمیر سے کہ وہ سارے اقتدار کا مزہ لوٹ رہے ہیں اور یہ لوگ سڑکوں پہ ہیں۔ یار دیکھیں، یہ آپ نے ایک، میں اب اس کو اگر پولیٹیکلی دیکھوں تو یہ ایک راستہ کھلا ہے کہ احتجاج کے ذریعے اپنی بات منوا لو۔ مجھے بتائیں لاہور کے، کراچی کے، راولپنڈی کے جو ہیں لوگ ہیں، یا پشاور کے اور کوئٹہ کے لوگ ہیں، ان کو 60 روپے یونٹ کس حساب میں چارج کر رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان؟ تو وہ اگر سڑک پہ آگے یہ بڑی اچھی بات سیاسی طور پہ یہ چیز آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ اگر احتجاج کا راستہ اختیار کر کے آپ کو ریلیف ملتی ہے تو گورنمنٹ تو پھر پھنس گئی نا۔ دیکھیں اس میں اس کے اندر ایک بہت ہی جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ یہ ہے کہ ایک تو پہلے وہاں کی جو لیڈرشپ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی یہ نااہلی ہے کہ وہ ان چیزوں کو کیٹر نہیں کر سکی۔ مثلا وہاں کے جو جتنے بھی سردار ہیں، راجے ہیں، یہ ایک جو نسل، جو 2-3 نسلیں جو چلی آ رہی تھی نا، وہ اقتدار میں سے اپنے حصے لے کر، تھوڑا تھوڑا وزارتیں لے کر یہ وہ راضی ہو جاتے تھے۔ اب انہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اب ایک نئی جنریشن وہاں پر آئی ہے، اس کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے، وہ کسی اور طرح سے دیکھتی ہے۔ اب وہ روایتی جو اوبلائج کیا جانا ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے، وہ اس سے بڑھ کر، ان کا بھی رائٹ ہے، ان کا بھی رائٹ ہے کہ اس سے بڑھ کر انہیں کچھ چیزیں ملے، انہیں ترقی میں حصہ ملے، اور ان کے لیے بہتر ایجوکیشن، آزاد کشمیر کے اندر بہتر ایجوکیشن ملے، وہاں پر روزگار ملے۔ لیکن یہ موجودہ جو وہاں کی جو رولنگ ایلیٹ ہے یا پولیٹیکل ایلیٹ ہے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح سے ان چیزوں کو نہیں کر سکی۔